اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آؤ قرآن پڑھیں کی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کی میزبان ربیہ فاطمہ آپ کو اپنے پروگرام میں پرجوش استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں بہت بہتر حالت میں موجود ہوں گے۔ آغاز کلام کرتی ہوں باری الہ کے نام سے کہ جس نے بے جان کو جان بخشی ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے اور پھر مارتا ہے اور پھر روز آخرت ہم سب کو اس کی جانب جانا ہے۔ حاضرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہاں جمع ہونا فقط قربت اللہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو قرآنی زندگی بنا لیں اور یہ چاہتے ہیں کہ قرب پروردگار عالم حاصل کر لیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ میں بارہا آپ کو قرآن الحکیم کی آیات اور قرآن الحکیم کی فضیلت کے بارے میں بتاتی رہتی ہوں۔ آج میرے ذہن میں ایک حدیث جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن کو پڑھا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا تو بروز حشر اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا، جس کی روشنی اور جس کی چمک سورج سے زیادہ تیز ہوگی۔ خدا تعالیٰ ہمیں قرآن کریم صحیح انداز میں پڑھنے، اس کے حقیقی انداز میں صحیح تلفظ، مخارج اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تنوین اور نون ساکنہ کے احکام پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی تمام ٹرانسمیشن میں میں نے خود اس امر کو محسوس کیا کہ بہت سارے قواعد ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو آپ سننے والے ہیں شاید کچھ شش و پنج کا، کچھ کنفیوژن کا شکار ہوں۔ تو اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں آج فقط ایک قاعدے کے بارے میں بات کروں گی۔ پہلی کلاس میں تمام قواعد کو شیئر کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ تمام قواعد کو ان کے نام کے ساتھ ایک جگہ درج کر لیں تاکہ آپ کے پاس وہ نوٹس کی صورت میں جمع ہو جائیں، کیونکہ بہت سے آپ میں سے وہ افراد جو ٹیچنگ کرنے کا، جو قرآن پڑھانے کا مقصد رکھتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں، ان کی خواہش بھی پوری ہو سکے، اور وہ لوگ جو اپنا قرآن کا ریڈنگ، ریسیٹیشن بہتر بنانا چاہتے ہیں، لحن بہتر بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے، تاکہ اگر وہ یہ قواعد نہ بھی پڑھیں تو آگے جا کر انہیں یہ قواعد یاد ہو جائیں اور پھر غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ آج جس قاعدے کو ہم پریکٹس کریں گے وہ ہے اخفاء کا قاعدہ۔ اخفاء کا کیا قاعدہ تھا؟ انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی یرملون کے علاوہ یا حروف حلقی کے علاوہ یا با کے علاوہ کوئی بھی بیچ کا حرف حرف تعجی میں سے آ جاتا ہے تنوین یا نون ساکنہ کے بعد، تو ہمیں اس پر نون کو اومٹ کر دینا ہے، نون کو اخفاء کر دینا ہے، یعنی نون کو چھپا دینا ہے۔ سامعین گرامی قدر، آغاز کرتے ہیں۔ جہاں جہاں نون اخفاء کے ساتھ آئیں گے میں وہاں وہاں نون چھپا کر پڑھوں گی، اور آپ کو بھی خیال رکھنا ہے اور کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ آپ میرے ساتھ پیچھے پیچھے میرے پڑھتے جائیں، تاکہ جب میرے بغیر پڑھیں تو اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ انشاءاللہ آپ درست انداز میں پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے جو قرآن کھول کے بیٹھے ہیں وہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 23 سے نکال لیں تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كأمثال اللؤلؤ المكنون۔ كأمثال، سالل نہیں، ثالل، كأمثال اللؤلؤ۔ اچھا، ایک اور
چیز ہے جس کی طرف میں آپ کا دھیان، آپ کی توجہات کی طالب ہوں، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آ جائے گا، یعنی حمزہ حالت سکون میں ہوگا، تو اسے جھٹکے سے پڑھیں گے. یعنی وی نیڈ ٹو گیو اے اسمال جرک، چھوٹا سا جھٹکا دیں گے جب بھی ہم لفظ حمزہ پڑھیں گے. میرے بہت سارے انٹرنیشنل ویورز ہیں اور آن لائن اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تو وہ جب پروگرام کو دیکھ رہے تھے تو مجھ سے شکوہ کر رہے تھے کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اسے انگلش میں بھی آپ کچھ چیزیں بتاتی رہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے چیزیں سیکھنے میں. تو جو ہمارے نیشنل صارفین ہیں وہ خفا نہ ہوئیے گا کہ میں بیچ بیچ میں انگریزی کا استعمال کر رہی ہوں. وہ اسی لیے ہے تاکہ وہ لوگ جو اردو بہت اچھے سے نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ انگریزی کے استعمال سے ان چیزوں کو سمجھ جائیں. تو سب سے پہلے تا کے بعد دوسری توجہ جس پہ ہمیں دینی ہے وہ ہے حمزہ. whenever we have حمزہ with سکون، جب بھی حمزہ سکون کے ساتھ ہوگا تو ہم اس حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے. کأمثال اللؤلؤ المكنون. انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جزاء بما كانوا يعملون. اب جزاء بما كانوا يعملون، زا کو کھینچنا تھا اور بما آیا ہوا ہے چونکہ تو ہم نے یہاں پر اقلاب کیا ہوا ہے تو اس پہ لیکن توجہ نہیں ہے. ہمیں پریکٹس آج کسی کرنی ہے؟ اخفا کی کرنی ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. اب یہاں پہ پھر سے وہی حمزہ کے اوپر جزم ہے. ہمیں سے بہت سے لوگ پورا قرآن پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں مگر یہاں جھٹکا نہیں دیتے، یہاں پہ جھٹکا دینا لازم ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. ثیما، سیما نہیں، تأثیما. إلا قیلا سلاما سلاما. اب یہاں جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ بالکل عین مطابق اس کے ایک لفظ آ گیا ہے. الا کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں قیلن. قیلن یعنی تنوین، یعنی اس کے اندر نون ساکن چھپا ہے. نون ساکنہ کے بعد سین آ گیا جو نہ یرملون میں سے ہے جو نہ حرف حلقی میں سے ہے، دوسرا حرف ہے. تو ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ درست فرمایا، ہمیں یہاں پر اخفا کرنا ہے، یعنی نون کے جو تنوین کے اندر نون ہے اسے چھپا دینا ہے. الا قیلن نہیں، الا قیلن. اب آپ دیکھ رہے ہیں قیلن اور قیلن پہ فرق ہے. الا قیلن سلاما سلاما. اس طرح سلامن کا جو تنوین ہے اس کے بعد بھی سین آ رہا ہے دوبارہ، تو ہم یہاں پر بھی دو چونکہ تنوین ہے اور اس کے بعد حروف حلقی یا یرملون کے علاوہ ایک حرف آ رہا ہے تو ہم یہاں پر سلاما سلاما. الا قلی، اچھا یہاں پہ الا کو الا جلدی سے نہیں پڑھنا ہے، الا ٹھیک سے پڑھنا ہے. الا قیلا سلاما سلاما. اس سے ایک عجیب سا ربط بن جاتا ہے، تلاوت میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہو جاتی ہے. اب دیکھتے ہوں گے اکثر پی ٹی وی پہ قاری چل رہے ہیں یا چینلز پہ قاری چل رہے ہیں، سننے میں بڑا محظوظ ہوتا ہے انسان، سننے میں ایک عجیب انداز مزہ آتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہ مزہ نہیں آتا، قاری تلاوت کرتے ہیں تو یہ کیا ہے کہ عجیب سرور سب طاری ہو جاتے، ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی. وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو روز ہیں یہ قرأت کو، یہ لحن کو، یہ تلاوت کو ایک عجیب سا سرور بخشتے ہیں، ایک عجیب سی اٹریکشن محسوس ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے پھر آپ عرض کرتی ہوں. الا قیلا سلاما سلاما. پھر سے میرے ساتھ کوشش کریں. الا قیلا سلاما سلاما. نہ صرف نون کو چھپانا ہے بلکہ غنہ کرنا ہے. چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ جس سے آپ نون بولتے ہیں نا اسے غنہ کر لیں. جیسے کہ میں اردو میں ایگزامپل دوں، انسان ہے، جب میں نے نون کو چھپایا، نون غنہ کیا تو میں بولوں گی انسان. تو بس یہاں پہ یہی کرنا ہے. الا قیلا سلاما سلاما. الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین
फी सिदरिम मखदूद। अब यहाँ पर कुतुब जद मैंने आपको समझाया था, अगर आप पिछले लेसन में जाएं, कुतुब जद क्या होते हैं, कौफ नाम से जाहिर है, देखिए कुतुब जद याद कर लें, आपको हर्फ याद होंगे। कुतुब जद के जब हर्फ आते हैं तो हमें उस पर कलकला करना होता है, यानी वाइब्रेट करना होता है मुंह के अंदर, ताकि ऐसा लगे कि हमने हरकत दे दी, जबकि हम हरकत हरगिज नहीं दे रहे। जैसे कि अभी आप देखिएगा फी सिद, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सिद बोला है, अब मैं चाहती तो बोलती फी सिदरिम सिदरिम सिदरिम, यहाँ पे कलकला नहीं हुआ, जबकि यहाँ कलकला लाजमी है। फी सिद सिदरिम सिद, अब आपको महसूस हो रहा होगा मैं ज़बर का एडिशन कर रही हूँ, जबकि मैं ज़बर का एडिशन बिल्कुल नहीं कर रही। फी सिदरिम मखदूद। कुतुब जद की खासियत ये भी है कि एक तो साकिन होके आए तब भी कलकला होता है, और जब आयत का निशान आ जाए, यानी आप वफ़ कर रहे हो और वफ़ के आखिर में आ जाए, तब भी चूंकि हम उसमें जब वफ़ करते हैं तो आखिर के हर्फ को साइलेंट कर देते हैं, साकिन कर देते हैं। जब साकिन करेंगे तो जाहिर है यहाँ पर भी वही बेसिक रूल अप्लाई होगा। क्या है कि फी सिदरिम फी सिदरिम फी सिद 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 फी सिदरिम मखदूद मखदूद, मखजूद नहीं कहा मैंने, मखजूद मखजूद नहीं। फी सिदरिम मखदूद फी सिदरिम फी सिद फी सिदरिम मखदूद वतलहिम मंदूद। अब यहाँ पे भी तलह, तल के बाद हिम को मिलाया, और उसके बाद अब देखिए नून साकिना है, मन पे नून साकिना है और वाद आ गया। वाद क्योंकि ना यरमलून में से है ना हुरूफ हलकी में से है, तो हम यहाँ पे भी नून को छुपा देंगे। मन न सिर्फ छुपाएंगे बल्कि गुन्ना भी करेंगे। फी वतलहिम, तल तल नहीं, वतलहिम मंदूद मंदूद, और दाल पर कुतुब जद, दाल पर कलकला क्योंकि आयत के आखिर में आ रहा है। वतलहिम मंदूद। अब मैं आपको जरा पीछे आयत से थोड़ा सा लहन बना के दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि जो हम नॉर्मली क़िरात कर रहे होते हैं और वो क़िरात जो तजवीद के साथ की जाती है उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फी सिदरिम मखदूद व तलहिम मंदूद। अब अगली आयत जिसकी हमने मश्क करनी है, प्रैक्टिस करनी है। वज़िल्लिम ममदूद। अब यहाँ पे भी वल्लिम, ज़ा, ज़ैल, सा और ज़ा, 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 ज़ा। ज़ा का मखरज आपको याद होगा, ज़बान की टिप को थोड़ा सा मोटा करके आपके जो सान है फ्रंट टीथ है उसके ऊपर लगाना है। ज़ा, वज़िल्लिम 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 ममदूद वज़िल्लिम ममदूद। अब कोशिश करेंगे यहाँ पे ना ज़ौद से मिलाएं ना ज़ाल से मिलाएं। वज़िल्लिम ममदूद वज़िल्लिम ममदूद। अब देखिए दोबारा दाल आ गया, दाल है कुतुब जद में से है, कुतुब जद द दाल साकिन होकर आ रहा है, आखिर में आ रहा है आयत के तो साकिन हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, वज़िल्लिम ममदूद। अब आपको हर चीज़ याद रखनी, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें, एडिशन करते जाएं, 4 चीज़ों का एटलीस्ट ना भूलें। एक तो मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद पे गुन्ना करना नहीं भूलें। दूसरी चीज़ ये ना भूलें कि अब आपको छुपाना है, कुतुब जद में से कोई हर्फ आए तो कलकला देना है और खड़े ज़बर। इन 4 चीज़ों की हम मश्क 2-3 दिन तक करते रहेंगे ताकि हमें याद हो जाए। यहीं पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इस अपनेपन के साथ, इस वादे के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ुद को भी खुश रखें और खुश रहें और अल्लाह ताला की नियामतों से राज़ी रहें ताकि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔